السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم جے پروگرام میں آواں تانجو میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ٹائم جے پروگرام میں اج گال کنदासीं موجودہ سیاسی صورتحال جی۔ ایک پاسے تے سیاسی چکتاण برقرار ہے، بے پاسے آڈیو لیکس جا معاملہ بھی اچی رہا ہیں، بے پاسے سندھ جو بورڈ جو سیٹل علائقو ہے اتنے انیشیٹوز حکومت سندھ پارا کہڑا ورتا پیا ون، ان معاملے تے بھی گال بول کنदासीं، موجودہ سیاسی صورتحال تے گال بول کنदासीं، آڈیو لیکس والے معاملے تے بھی گال بول کنदासीं۔ اج اساں سان گڈ پیپلز پارٹی جا سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر اساں سان موجود ہیں، ان سے گال بول جو سلسلہ شروع کنदासीं۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کو۔ سر میں معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ابھی آڈیو لیکس کے معاملات چلے، اس میں نون لیگ کی بھی آڈیو آئی، بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسی آفس میں بیٹھے ہیں تو یوں کہیں کہ نون لیگ کی آڈیو آئی، وزیر اعظم جب سابق وزیر اعظم عمران خان تھے تو اس وقت ان کی بھی آڈیو آئی، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ دو پارٹیوں کی آڈیوز آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی نہیں آ رہی۔ ہیکر جو ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کا ہمدرد لگ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، میں ان کو فالو نہیں کر رہا، ان خبروں کو یا لیکس کو۔ اچھا، اسانجے تو بابا گھر بڑھی ہوئے ہو، اسانجے تو جو حالات ہیں اس وقت سندھ کے اندر، وہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ ان کا خیال بھی نہیں کر سکتے، یا کراچی میں بیٹھ کے جو دیہی سندھ کے اندر جو تباہی آئی ہے، تو اب ان چیزوں میں بیوقوفی کی باتوں میں پڑنا کہ جی کس نے کیا ایسے ہے تو ملک کی سلامتی کا معاملہ نا، کوئی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا اس کو۔ اگر ہمارے عوام کی سلامتی ہے، عوام اگر کے پیٹ میں روٹی ہے، سر پہ چھت ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، تب ملک بچ سکتا ہے، نہیں تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے اگر آئندہ 4-5 سال کے اندر غربت کو ختم نہیں کیا ملک سے، تو یہ سارا آئین اور یہ سارا اسمبلیاں، سینٹ وغیرہ سب بیکار ہوں گے، لوگ لات مار کے پھینکیں گے اس کو۔ غربت کا خاتمہ اصل چیز ہے، اور جو پاکستان بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پارٹی سے چیئرمین بلاول صاحب یا زرداری صاحب وہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے۔ چیئرمین بلاول صاحب بیرون ملک تھے، 83 میٹنگیں انہوں نے، تو عوام اس لیے سوچ رہی ہے نا تاج صاحب کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ دو سیاسی پارٹیوں کو ایکسپوز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہوتا رہے ان کا وڑن پان میں، اساں کے چھائے بابا وڑن پان میں، یہ جو ہے نا، یہ جو ہوتا ہی ہے، مولا علی نے فرمایا کہ قوموں پہ زوال اس وقت آتا ہے جب اہم چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں اور غیر اہم چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ تو یہ غیر اہم چیزیں ہیں جن کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا تو آپ کے دل میں یہ ہے، تو ارے بابا دیکھو تو کیا تباہی آئی ہے، لیکن مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا، جی دیکھو تو صحیح کیا تباہی آئی ہے۔ تاج صاحب ایک بات پوچھیں گے، ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان سائفر کے معاملے میں پوری قوم کو پیچھے لگا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ مداخلت کا ہے، اس کی جب آڈیو لیک ہو جاتی ہے تو عوام کا اعتماد کس پہ ہو، نون لیگ پہ یا پیپلز پارٹی پہ یا پی ٹی آئی پہ؟ میں دیکھ ہی نہیں رہا ان چیزوں کو۔ میں آپ سے دیکھیے، یہ ٹی وی لگا ہوا ہے میرے دفتر میں، یہ چلتا نہیں ہے۔ میں اس آپ کے نظر میں اہمیت کا حامل معاملہ نہیں ہے؟ میں جب سے اس دفتر میں آ کے بیٹھا ہوں اس ٹی وی کو نہیں چلایا، میں یہاں اس کی طرف کمر کر کے اپنی چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھا کام کر رہا ہوں۔ جی جی، اس وقت بھی میں بجلی کس طریقے سے ریٹ کم کیا جائے اس پہ کام کر رہا ہوں بیٹھا ہوا۔ یہ ساری کی ساری غیر اہم چیزیں، اور ان کو اگر اہم آپ کر دیں گے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے ہر ایک کہتے رہو۔ ان شارٹ آپ کے نظر میں یہ کوئی اہم معاملہ نہیں ہے، اس پہ قومی سلامتی کا ایشو ٹچ نہیں کرتا؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ قوم کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر ان چیزوں کو ہم پیپلز پارٹی بھی نہیں بچا سکتی؟ نہیں، ہم تو نہیں دے رہے نا ان کو اہمیت۔ کیا چیئرمین بلاول اس پہ بات کر رہے ہیں؟ وہ تو نہیں کر رہے۔ انہوں نے 83 میٹنگیں کی ہیں باہر، اور 83 کی 83 میٹنگیں اس بات پہ ہیں کہ ملک میں کیا تباہی ہمارے آئی ہے اور کس طریقے سے ہم تعمیر نو کر سکتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کچھ رہنما تو کر رہے ہیں نا، قمر زمان قاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے بھی بات کی، خورشید شاہ صاحب کی بات آئی، کچھ کیبنٹ کے لوگ ہیں، کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس نے تو اس کو، انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا چیئرمین بلاول نے، جی، کہ کس طریقے سے ملک کی تعمیر نو ہوگی اور کس طریقے سے ہم دنیا کو، 83 میٹنگیں کی ہیں۔
اور جو بھی پریس کانفرنسیں کی ہیں دنیا سن رہی ہے کہ کتنی دانشمندی سے اور کتنی لیاقت کے ساتھ وہ اس وقت پاکستان کا کیس انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے. وہ اہم نہیں ہے ہمارے لیے. ہاں بولے ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو میٹنگیں چائے پیتے رہتے ہیں. وہ بالکل اہم نہیں ہے ہماری میڈیا کے سامنے یا ہمارے لوگوں کے سامنے. فلاں نے فلاں کو گالی دی وہ اہم ہے. صحیح. اچھا طاہر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی, ایک بات بڑی اہم کی, آپ نے کہا عوام کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, عوام کو مضبوط کرنا ہے. نہیں, پیٹ میں روٹی نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں طاہر صاحب, میں وہی عرض کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب منجی ڈسو اچھا حالت آئے. جی بالکل, اس پہ بھی گفتگو کریں گے, لیکن طاہر صاحب اسحاق ڈار صاحب آ گئے, مفتاح اسماعیل صاحب 6 ماہ تک 5 ماہ تک وزیر خزانہ رہے. آپ کے خیال میں وہ تجرباتی ٹرائل دینا صحیح تھا مفتاح اسماعیل کو, جس سے عوام کو نقصان ہوا ہے؟ جناب میں آپ سے کہوں کہ بجٹ سیشن میں نے تقریر کی, جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک معاشی تعمیر نو کا جو پروگرام بنا رہی ہے, جس میں تھوڑا بہت میرا بھی حصہ ہے, اس کا ایک جھلک میں نے اس میں دی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اسحاق ڈار صاحب نے, اور وہ کتابی شکل میں بکلیٹ کی شکل میں چھپی ہوئی اسپیچ, اسحاق ڈار صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور مجھ سے انہوں نے ڈسکس کیا, اور کل کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام کوٹ چھوڑ کی جو ریلوے لائن ہے اس کو فوری طور پہ کمپلیٹ کیا جائے گا, تاکہ تھر کا جو کوئلہ ہے وہ کوئلے پہ چلنے والے پاور پلانٹس ہیں اس میں استعمال کیا جا سکے. اور یہ جو $400 فی ٹن کا کوئلہ آ رہا ہے اس کو $30 فی ٹن کی قومی کوئلے سے ریپلیس کیا جا سکے. ابھی جو پچھلے ہفتے تھر انرجی لمیٹڈ کی پاور پلانٹ 330 میگا واٹ کی چلی ہے اسلام کوٹ میں, ₹3 یونٹ اس کی پروڈکشن جنریشن کاسٹ آ رہی ہے. ہم اور آپ $50 یونٹ دے رہے ہیں. اچھا, اس سے تو نہیں مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا, تھر کول سے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمیشہ شکوہ رہتا ہے سندھ کی عوام کو کہ ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں لیکن بے روزگار ہیں. ایک پروگرام آپ تھر پہ بھی کیجئے جا کے. جی اسی پہ کرتے ہیں. میں 2014 میں گیا تھا تھر پار کر, جبکہ وہاں قحط تھا جی, اور تپتی ہوئی ریت پہ چلنے ہوئے, مطلب آپ کو پتہ چلتا تھا جب 51-52 کے ٹیمپریچر میں آپ دھوپ میں نکلتے تھے. آج تھر میں جائیے, اور میں نے جاتے وقت اپنی قیادت کو یہ کہا تھا کہ اگر تھر کے حالات ہم بہتر کر سکتے ہیں, if تھر کین بی ٹرنڈ اراؤنڈ, تو پھر پورے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن تھر نے ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھا ہے. صحیح. اسلام کوٹ تحصیل کے اندر SDG گولز آپ کو 2024 میں مکمل ہوں گے. لیکن صاحب میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمیشہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ سندھ اس چیز کا شکوہ کرتا ہے کہ ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ تھر میں جا کے ذرا پوچھئے تو, ابھی احتجاج بھی ہوئے تھے تھر میں, بچیاں جو اینگرو شینگرو والوں کے حوالے سے احتجاج ہوئے کہ ہمیں ریلیف نہیں دیا گا, وہاں کے مقامی کمپنیز کے حوالے سے. لوگ ضرور احتجاج کرتے ہیں, اور ان کے احتجاج کے اوپر ان کی شکایات رفع بھی کی جا سکتی ہیں, کی جاتی ہیں, لیکن یہ کہ کیا بچوں کو تعلیم مل رہی ہے, کیا وہاں صحت کے جو ہے مواقع ہیں, کیا وہاں کے لوگوں کو روزگار. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اب بھی مر رہے ہیں, ہم آج بھی بھوک سے بدحال ہیں, آج بھی صحت سینٹر قائم نہیں. وہاں کے لوگ کہتے ہیں, وہاں کے مقامی صحافی کہتے ہیں, وہاں کی رپورٹ کہتی ہے, اخباروں میں خبریں لگتی ہیں کہ اتنے بچے آج فوت ہو گئے بھوک کے. دیکھیے جب میں 2014 میں, اور 2014 سے 2017 تک میں نے تھر کو دیکھا ہے, جی جب بھی یہ خبریں لگتی تھیں تو میں 50,000 بوریاں اور منگا لیتا تھا. ہم نے 2.5 سال تک وہاں مفت گندم, 16 لاکھ کی آبادی میں 13 لاکھ لوگوں کو ہم نے مفت گندم دی ہے. وہاں جس طریقے سے روزگار, جس طریقے سے زمینوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, جس طریقے سے باہر کے لوگ آ کے وہاں سیٹل ہو رہے ہیں, بہت بڑا چینج آیا ہے. آپ اگر جا کے دیکھیں گے, ہاں اگر کہیں کسی کو شکایت ہے تو اس شکایت کو رفع کیا جاتا ہے. اچھا, تھر کول کے حوالے سے تھر چلیے تو میں آپ کو تھر کی مچھلیاں کھلاؤں. ٹھیک, بالکل 8-8 10-10 کلو کی مچھلیاں وہاں جھیلوں کے اندر ہم نے. صحیح. اچھا صاحب بریک لیں گے.